اگلے دن بول ٹی وی پہ ایک مفتی صاحب تشریف لائے. انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک کی جو قبر منور ہے، وہ جو حجرہ ہے، وہ جنت ہے. دو گروہ اس کو نہیں مانتے. ایک گروہ اس کو مان لے جنت تو نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے، نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے. وہ جنت مانے تو لوگ پوچھیں کہ جنت میں بھی مردے ہوتے ہیں؟ جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، تو پھر جنت ہے تو حیات ہیں. اور دوسرا وہ طبقہ جنت نہیں مانتا جو ابو بکر و عمر کو مسلمان نہیں مانتے. تو وہ جنت مانے تو ان کی موت ہے کہ ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت. کون سا طبقہ ہے جناب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اس کو جنت نہیں مانتے؟ جنت مان لیں تو نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے. لوگ پوچھیں کہ جنت ہے تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے. کون نہیں مانتا؟ میں اور میری جماعت، میں تو آج جمعے کے خطبے میں مان رہا ہوں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ تمہارا استدلال نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے جناب، ڈھکوسلا. کوئی کم دی دلیل ہے تو باہر کڈو، کام کی کوئی دلیل ہے تو باہر نکالیے. یہ بھی کیا دلیل ہوئی؟ جنت ہے، جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں. تو بندیالوی سوال کرنا چاہتا ہے، جنت میں موت آتی ہے؟ آتی ہے. تو تم اس کے قائل نہیں ہو کہ نبی پاک پر موت ہو؟ اس وقت جنت کہاں تھی؟ لوگوں کو پاگل بنایا ہو. جنت ہے تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے. تو بندیالوی کہتا ہے جنت میں تو موت بھی نہیں آتی. 3 دن نبی پاک وہاں رہے، سوموار، منگل، بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا. صحابہ نے دفن کیا زندہ سمجھ کے. بولو تو صحیح یار، زندہ سمجھ کے. اس وقت جنت نہیں تھی. استدلال کوئی ہے تو جناب لائیے. یہ کوئی استدلال نہیں ہے جو آپ دلیل دینا چاہتے ہیں. میرے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے. اسی جنت میں، جس جنت کا آپ ذکر کر رہے ہیں جناب، اسی جنت میں میرے نبی کا جسد اقدس سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا. خلیفہ اول آئے، سیدنا صدیق اکبر آئے، میرے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو بوسہ دیا. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں. بوسہ دیا اسی جنت میں. حضرت اسی جنت میں جس سے ورگلاتے ہو لوگوں کو اور ان کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو، اسی جنت میں بوسہ دیا. اور حضرت صدیق اکبر نے کہا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، تیری زندگی بھی پاکیزہ. وہ جو ابو بکر میت کہہ رہا ہے، اے جا کے انہوں نے سمجھانا. ہمارے گلے لگتا ہے. جا کے حضرت ابو بکر کو سمجھا کہ یہ جنت ہے اور جنت میں میت نہیں ہوتی. انہیں دینا جا کے دلیل جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کے میرے نبی کے متعلق کہا طبت حیا. بولو تو صحیح ہے. وہاں سے باہر نکلے، منبر پہ آئے، اٹھا بخاری، صحابہ کو خطبہ دیا. من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے. ان محمدن قد ماتا. ماتا کا معنی تو کرو. اس وقت نبی پاک کا جسد اقدس کہاں تھا؟ جنت میں. اور ابو بکر بیر کیا کہہ رہے ہیں؟ قد ماتا. ومن کان منکم یعبد اللہ،
اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو۔ حضرت حدیث میں نہیں آتا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوْا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ چل، ساری مسجدوں کو میرے نبی نے ریاض الجنہ کہہ دیا۔ اذا مررتم بریاض الجنہ، اس کا کیا معنی ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، نہیں حدیث، جنت تلواروں کے سائے میں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ تلوار کے سائے کے نیچے جنت ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جنت چاہتے ہو تو جہاد کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ اور ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو آدمی ایمان کی حالت میں یہاں پہنچ گیا وہ یوں سمجھے جنت میں پہنچ گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے کہہ دے اگر یہ واقعی جنت ہے، جنت میں تو موت نہیں آتی، پیغمبر کو موت کیوں آئی ہے، نبی پر تو موت آئی ہے، اگر یہ واقعی جنت ہے تو موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں علم تمنا نحول جوئی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی پر نیند بھی نہ آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کا پسینہ بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کے رسول کو نکاح کی ضرورت بھی نہ پیش آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کے جسم سے بول و براز بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا پیغمبر پر موت اور وفات بھی نہ آتی، لیکن یہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول اس وقت دنیا میں تھے، دنیاوی زندگی چل رہی تھی، یہ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، یہ اس وقت ہے جب قیامت کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو۔ اب کوئی مشرک نہیں جائے گا، کوئی کافر نہیں جائے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول تو قیامت سے پہلے دنیا میں ہے، بطور جزا کے نہیں ہے، یہ تو دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ میں مزید وضاحت عرض کرنے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اٹھائیے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر الدر المنصور سورۃ الصافات میں امام سیوطی نے ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ نے اوپر سے دمبا بھیجا، اسماعیل کو بچایا ہے، دمبے کو ذبح کرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دمبا کہاں سے آیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں یہ دمبا جنت سے آیا تھا، 40 سال تک جنت میں رہا تھا، 40 سال تک جنت کی خوراک استعمال کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں تو موت نہیں، یہ دمبا ذبح کیوں ہو گیا؟ جنت میں تو وفات نہیں، اس دمبے پر موت کیوں ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے یہ دمبا جنت میں نہیں تھا، یہ دمبا دنیا میں تھا، موت نہیں آئے گی اس وقت جب بطور جزا کے ہو، حشر کے بعد ہو۔ اٹھائیے مفسرین میں سے امام قرطبی کی تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت ابراہیم بیت اللہ تعمیر کرنے لگے، حضرت جبرائیل ایک پتھر لے کر حاضر ہوئے، جبریل یہ پتھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسے حجر اسود کہتے ہیں، یہ کیسا پتھر ہے؟ یا رسول اللہ یہ جنت کا پتھر ہے، حضرت آدم ساتھ لے کر آئے تھے، پتہ یہ چلا حجر اسود یہ جنت سے آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے اگر یہ جنت سے آیا مشرکین اسے چومتے کیوں تھے؟ اگر یہ جنت سے آیا مشرک اسے اٹھاتے کیوں تھے؟ اگر یہ جنت سے آیا اسے ہاتھ کیوں لگاتے تھے؟ جنت میں صفائی کی ضرورت نہیں، اگر یہ جنت سے آیا ہے اسے دھونا کیوں پڑتا ہے؟
खुशबू क्यों लगानी पड़ती है, सफाई की ज़रूरत क्यों है? अगर ये जन्नत से आया है, जन्नत में तो चोरी नहीं है। उठाइए तारीख की किताबें, 22 साल तक लोग हजर अस्वद को चोरी करके ले जाते हैं। बैतुल्ला में 22 साल तक हजर अस्वद मौजूद नहीं है। ये चोरी भी हो रहा है। सफाई की भी ज़रूरत है, खुशबू की भी ज़रूरत है, इसे देखना भी पड़ता है, काफिर छूता भी है। वजह ये है, ये आया तो जन्नत से है, रहता दुनिया में है। दुनिया में रहने की वजह से काफिर हाथ भी लगा लेगा, दुनिया में रहने की वजह से काफिर चूम भी लेगा, दुनिया में रहने की वजह से इसका बोसा भी ले लेगा। नबी का वजूद जन्नती, पसीना आया है, दुनिया में रहने की वजह से मौत आई है, दुनिया में रहने की वजह से दुनियावी मुआमलात आए हैं, दुनिया में रहने की वजह से जिस तरह हजर अस्वद और दुम्बा जन्नत से आए, दुनिया में रहने की वजह से दुनिया के अहवाल उन पर तारी हुए। अल्लाह के नबी का वजूद भी जन्नती है, जब तक नबी दुनिया में थे उस पर भी दुनिया के अहवाल तारी हुए। अल्लाह के रसूल दुनिया में थे। ये जो कहा जाता है जन्नत में नींद नहीं, कब? जब क़ियामत के बाद बतौर जज़ा के हो। ये जो कहा जाता है जन्नत में मौत नहीं, कब? जब क़ियामत के बाद बतौर जज़ा के हो। अल्लाह के रसूल दुनिया में रहते हैं। इब्न हजर अस्कलानी ने इसमें 2 बातें बयान की। आप फरमाते हैं नबी का वजूद जन्नती, अगर नबी के वजूद में गौर करोगे, दुनिया में रहने की वजह से दुनिया की चीज़ें भी नज़र आएंगी, और जन्नती वजूद होने की वजह से जन्नत की झलक भी नज़र आएगी। चूँकि दुनिया में रहते हैं, दुनिया वाले अहवाल भी नज़र आएंगे, मगर चूँकि खमीर जन्नती है, चूँकि मट्टी जन्नती है,